عزیزان گرامی، خاموشی کا جیسا ہی لفظ آیا میرے ذہن میں واقعہ یاد ہو گیا کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کی حکومت بہت بڑی تھی اور دور دور تک اس کی حکومت تھی، اور بادشاہ کا ایک بیٹا تھا شہزادہ جو بالکل بہت کم بات کرتا تھا، بالکل بہت کم بات کرتا تھا۔ جیسے جیسے بادشاہ بوڑھا ہوتا چلا جا رہا تھا اس کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے شہزادہ ہے اس کو میں تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک یہ ہے کہ وہ بات ہی نہیں کرتا ہے، بالکل خاموش رہتا ہے، کبھی کبھار کرتا ہے تو ایک دو بات کرتا ہے ورنہ بات ہی نہیں کرتا ہے۔ اتنی بڑی میری سلطنت ہے، جبکہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کرے اور لوگوں کو آنے والے لوگوں سے بات کرے اور لوگوں کو ڈرائے اور ان کو واضح نصیحت کرے۔ لیکن بادشاہ یہ سوچ رہا تھا، ایک مرتبہ بہت سالوں کے بعد اس نے اپنے تمام وزیروں کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بادشاہت چلانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے اس تخت پر اپنے بیٹے کو بٹھانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے، وہ خامی یہ ہے کہ بالکل خاموش رہتا ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے، اگر کرتا بھی ہے تو ایک دو بات کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے، جبکہ خلافت کے لیے اور بادشاہت کے لیے بات کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑے وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو ہم لوگوں کے درمیان آپ چھوڑ دیجیے، جب وہ ہمارے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اور ہماری باتوں کو دیکھے گا تو وہ بھی انشاءاللہ بات کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اس کا وہاں پر ماحول نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم کی بات سن لی اور اس کو تخت کا وارث بنا دیا اور اس کو بادشاہ بنا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی وہ شہزادہ جو تھا بس نہیں ہوتا تھا، بالکل خاموش رہتا تھا، بالکل خاموش رہتا تھا۔ یہ وزیر بھی پریشان ہو گئے، وزیر اعظم بھی پریشان ہو گئے کہ کیسا لڑکا ہے، کیسا شہزادہ ہے، ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے ماحول کو بدلنے کے لیے ایک مرتبہ یہ میٹنگ کی کہ چلو ہم فلاں جنگل کو جائیں گے، وہاں پر جو ہے شکار کریں گے، جب جنگل کا ماحول آئے گا اور ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہاں پر جب شکار کو دیکھا جائے گا تو ہم بھی بات کریں گے، ہم شور شرابہ کریں گے، تو وہ شہزادہ سے بھی ممکن ہے کہ وہ بھی آواز کرے گا۔ چنانچہ اس مشورے کے تحت ایک جنگل میں گئے، جنگل میں جانے کے بعد ایک بہت بڑے درخت کے سامنے نیچے اتر گئے، پورے وزیر اتر گئے اور وہاں پر شور مچانے لگ گئے، لیکن شہزادہ جیسا جو ویسا ہی بالکل بات ہی نہیں کرتا، بالکل خاموش ہے۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر بہت سارے پرندے بیٹھے چہچہا رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے ذرا سی آواز بلند کی، اس کی آواز میں پورے آواز بلند کی کہ دیکھو کتنے اچھے شکار یہاں پر موجود ہیں۔ جیسے ہی وزیروں نے آواز بلند کی وہ جو پرندے چہچہا رہے تھے بالکل خاموش ہو گئے اور پتوں کے درمیان چھپ گئے، بالکل خاموش، سناٹا طاری ہو گیا۔ وزیروں نے دیکھا کہ اب بھی شہزادہ بات نہیں کر رہا ہے، بالکل خاموشی کا عالم ہے، جتنے بھی پرندے تھے درخت کے پتوں میں گھس گئے، چھپ گئے ہیں، ایک بھی آواز نہیں ہو رہی ہے۔ اچانک ایک پرندہ آواز کیا، جیسے ہی آواز آئی ایک وزیر نے اپنا تیر سیدھا کیا اور اس کا نشانہ لیا اور تیر کو چلا دیا۔ جیسے ہی تیر چلا اس پرندے کے حلق میں پیوست ہو گیا اور وہ پرندہ نیچے گر گیا۔ جیسے ہی پرندہ نیچے گر گیا سب لوگوں نے شور مچایا کہ ہم کامیاب ہوئے، ہم نے شکار کیا۔ جیسے ہی وہ پرندے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے شہزادہ بھی قریب آیا اور اس نے اس پرندے کو ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھ میں اٹھا کر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اے پرندے، کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ جیسے تیرے دوسرے ساتھی خاموش تھے، محفوظ تھے، تو بھی اگر آواز نہ کرتا تو تو بھی محفوظ ہو جاتا، تو بھی کامیاب ہو جاتا۔ اور اس نے وہ حدیث پڑھی من سمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا۔ عزیزان گرامی اس واقعے میں ہم کو ایک عبرت ملتی ہے، ایک واعظ ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بیکار کی باتیں نہ کریں، جب بات کریں تو بھلی بات کریں، سچی بات کریں، میٹھی بات کریں، ایسی بات کریں جس کے ذریعے سے امت کے اندر بہت ہی اچھا پیغام جائے، ایسی بات کریں جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، ایسی بات کریں جس کے ذریعے سے ہماری آخرت بنے، ایسی بات کریں جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان ہماری محبت قائم ہو جائے، ایسی بات کریں جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے صلح صفائی کا کام ہو۔ عزیزان گرامی ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی ہے ہم کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بیکار باتوں سے بچے اور زبان پر کنٹرول حاصل کرے، اور جب بات کرے تو میٹھی بات کرے، اچھی بات کرے۔ اگر ہمارے زبان کا بول صحیح ہو جائے گا قسم خدا کی آپ حضرات نتیجہ دیکھ لیجئے کہ آج دنیا کے اندر جتنے فسادات ہیں اور جتنے بگڑے ہوئے ماحول ہیں ان
ان تمام کے پیچھے زبان کا بہت ہی زیادہ ہاتھ ہے. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی شکردانی ہی ہے کہ ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں اور زبان کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح بیان کریں, اللہ کا ذکر کریں, قرآن کی تلاوت کریں اور اس زبان کے ذریعے سے امت کے درمیان تبلیغ کا کام کریں, امت کے درمیان جوڑنے کا کام کریں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. کسی شاعر نے کہا کہ جب بھی بولنا وقت پر بولنا, جب بھی بولنا وقت پر بولنا, مدتوں سوچنا مختصر بولنا.